پی ٹی آئی کی حقیقی آزادی کی جدوجہد، تحریک انصاف نے جہلم میں پنڈال سجا لیا۔ عمران خان کچھ دیر میں خطاب کریں گے۔ تحریک انصاف کا کل پشاور میں ہونے والا جلسہ سیلاب کی وجہ سے منسوخ۔ اسد عمر کہتے ہیں کل عمران خان سیلاب متاثرین کے لیے فنڈز جمع کرنے کے لیے ٹیلیتھون کا انعقاد کریں گے۔ سیلاب کا افریت، خیبر پختونخوا میں مزید بستیاں نگلنے لگا۔ دریا کابل سے 3.25 لاکھ کیوسک کے ریلے کی آمد، سیلاب نے نوشہرہ کو تاراج کر دیا۔ بربادی مزید بڑھنے کا خدشہ، 4 سدابی پانی ہو گیا۔ منڈا ہیڈ ورکس کا پل ٹوٹ چکا، غضبناک لہروں کی پشاور پر بھی الغار۔ کیمپ کورونا ڈوب گیا، پانی پشاور اسلام آباد موٹر وے تک آ گیا۔ سیلاب سے ضلع سوات میں متعدد ہوٹل، دکانیں اور مکانات دریا برد۔ دریا پنجگوڑا میں بھی سیلاب، حادثات کے دلخراش واقعات میں 10 اموات، صوبے میں 3 ارب 66 کروڑ روپے سے زائد کا نقصان۔ آنکھوں پانی ہے، بستی ڈوبی ہے۔ سیلاب سے ملک بھر میں تباہی، 24 گھنٹوں کے دوران مزید 45 افراد لقمہ اجل بن گئے۔ این ڈی ایم اے کے مطابق جاں بحق افراد کی تعداد 982 ہو گئی، 1456 افراد زخمی ہیں۔ بارشوں اور سیلاب سے 8,02,000 جانور مرے، 149 پلوں، 6,82,000 مکانات کو نقصان پہنچا۔ وزیر اعظم کی سکھر آمد پر احتجاج کیوں کیا؟ حق کے لیے احتجاج کرنے پر سیلاب زدگان پر پرچہ کٹ گیا۔ پولیس نے 100 سیلاب متاثرین کو مقدمے میں نامزد کر دیا۔ زبانی جمع خرچ میں مصروف وزیر اعظم کا سیلاب سے متاثرہ سجاول کا دورہ، شہباز شریف مستقبل کا صیغہ استعمال کرتے رہے، کہا ہم سب کے ساتھ مل کر کام کریں گے، متاثرین کی داد رسی کریں گے۔ پاک فوج کے ملک بھر میں 117 ریلیف کیمپ قائم، آرمی فلڈ ریلیف کوارڈینیشن سینٹر بھی قائم۔ آئی ایس پی آر کے مطابق متاثرین میں راشن کے 5,487 پیکٹس، 1200 سے زائد خیمے تقسیم، 25,000 سے زائد مریضوں کا علاج کیا گیا۔ آرمی چیف آج سندھ بلوچستان کے متاثرہ علاقوں کا دورہ کریں گے، امدادی سرگرمیوں کا جائزہ لیں گے۔ مشکل گھڑی میں بول نیوز سیلاب متاثرین کے ساتھ، بول بن رہا ہے سیلاب زدگان کی آواز، بول نیوز کل لا رہا ہے پاکستان کی سب سے بڑی ٹیلیتھون۔ کل 1 سے 3 اور 4 سے 5 بجے دیکھیں بول کی ٹیلیتھون، خصوصی نشریات کا حصہ بنیں اور اپنے مصیبت زدہ بہن بھائیوں کی امداد کے لیے زیادہ سے زیادہ عطیات دیں۔ پاکستان مجرموں کے ہاتھ میں ہے، حقیقی آزادی کی تحریک کسی صورت نہیں رکے گی۔ مجھ پر دہشت گردی کے مقدمے سے پاکستان کی دنیا میں بدنامی ہو رہی ہے، عوام جھوٹے مقدمے کو کسی صورت قبول نہیں کریں گے۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان برس پڑے، کہا جب تک ملک میں مستحکم حکومت نہیں آئے گی معاشی استحکام نہیں آ سکتا۔ ملک موجودہ صورتحال سے صرف شفاف الیکشن کے ذریعے ہی نکلے گا۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ شہباز گل اور صحافی جمیل فاروقی پر شرمناک تشدد کیا گیا۔ صحافی جمیل فاروقی گرفتار، 6 دن گزر گئے۔ اینکر پرسن کا 2 روزہ جسمانی ریمانڈ، جوڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت میں کیس کی سماعت۔ بول نیوز کے سینئر اینکر کو ایف آئی اے کے حوالے کر دیا گیا۔ وکیل نے کہا خبر اور ذاتی رائے میں فرق ہوتا ہے، اگر جمیل فاروقی نے اپنی رائے دی ہے تو بھی فوجداری مقدمہ نہیں بنتا۔ عدالت اور ایف آئی اے لفظ برہنہ سن نہیں سکتی، لیکن جمیل فاروقی کو برہنہ کیا گیا۔ امید ہے عدالت بغیر کسی دباؤ کے فیصلہ کرے گی۔ اور ملک سیلاب میں ڈوبا ہوا ہے اور اسپیکر قومی اسمبلی نیاگرا فال کی سیر کر رہے ہیں۔ اسد عمر کی تنقید، کہا موجودہ حکمرانوں نے عوام کی زندگی مشکل ترین کر دی۔ مفتاح اسماعیل کی ناکامی کی گواہی خود نواز شریف دے رہے ہیں۔ شہباز گل ضمانت کیس میں پولیس کے پھر تاخیری حربے، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ نے آج بھی کیس کا ریکارڈ پیش نہ کیا جا سکا۔
سماعت پیر تک کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ پستول برآمدگی کیس پہ شہباز گل کی ضمانت منظور۔ شہباز گل کے 2 روزہ جسمانی ریمانڈ کے خلاف اپیل خارج کرنے کا اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ، سپریم کورٹ میں چیلنج۔ تشدد کی انکوائری کی استدعا۔ میں ہوں جاسمین منظور اور آپ مجھے دیکھیں گے صرف بول پر۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔